بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ روزے کے مسائل پر ہمارے آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے مسلسل، اور کل کی گفتگو کی حد تک ہم نے روزے کے ان مسائل پر بات کی جس میں کھانے پینے کی تفصیلات آئیں، اور ہم نے کہا کہ مبطلات روزہ کی فہرست پہ سب سے پہلی جو دو چیزیں ہیں وہ ہے کھانا اور پینا، بلکہ کھانا پینا ایک چیز ہے، اس سے روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ کھانے پینے میں ایک دو چیزیں رہ گئیں، اس کی وضاحت میں البتہ کر دوں کہ اگر ایک شخص دیکھے کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے گا، بھوکیا سے مر جائے گا، تو ٹھیک ہے، جب موت کا خوف آ جائے تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے کہ اتنا پی لو، اتنا کھا لو کہ تمہارے موت کا خوف ٹل جائے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ صاحب کمزوری محسوس ہو رہی ہے، نقاہت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ ریزن نہیں بنتا، یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ صاحب کمزوری ہو جائے گی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، جو ایک یوزولی گرمیوں کے موسم وغیرہ میں اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ ہاں، اگر واقعاً وہ اس لیول تک آ جائے کہ بھائی آپ کو یہ ایسی تکلیف ہو جو عام طور پر ناقابل برداشت ہو جاتی، جیسے بعض اوقات روڈز پر کام کرنے والے، کہ جب ایک زمانہ تھا، یعنی ایک دو سال پہلے جب ہیٹ سٹروک کی کہانیاں چلی تھیں اور ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ مرنے لگے تھے، تو ٹھیک ہے، اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جان سے اپنے آپ کو مار ڈالو، تو یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ جان کی حفاظت کریں۔ لیکن ادر دین دس، بعض اوقات صرف کمفرٹ زون میں جانے کی وجہ سے کہ آپ یہ سوچیں کہ بس کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ کھول دیں، ایسا بھی روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ملتی۔ کھانے اور پینے کے بعد دوسری چیز جو انسان کے روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے جماع، یعنی مرد اور عورت آپس میں اگر میاں بیوی اگر ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو ان کا روزہ نہ فقط باطل ہو جاتا ہے بلکہ کفارہ بھی اس کا دینا پڑے گا۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں، بہرحال کہ اگر عورت نے مجبور کیا تو پھر عورت ذمہ دار ہے، مرد کا روزہ پھر باطل ہوگا، مرد نے مجبور کیا تو پھر مرد ذمہ دار ہے کفارے کا، لیکن عورت بھی جو ہے وہ اس کا روزہ باطل ہوگا۔ تو جماع بہرحال روزے کو انسان باطل کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہے استمناء۔ استمناء کا مطلب ہے ایک حرام فعل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے، گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ استمناء کا مطلب ہے کہ انسان جماع کے علاوہ، یعنی ازدواجی تعلقات کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام کرے کہ نتیجے میں اس کے بدن سے منی خارج ہو۔ تو اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے انسان تو ڈیفینیٹلی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی جو ہے اس کا واجب ہو جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر ایک شخص کا اختیار ہی نہیں اور اس نے اپنے آپ کو ایسے کام میں ڈالا بھی نہیں جان بوجھ کر، تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یا مثلاً اگر احتلام ہو جائے روزے کے دوران، تب بھی انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انسان کو اگر ڈر ہو کہ میں سوؤں گا تو احتلام ہو جائے گا، مسئلہ نہیں، سو جائے، ہو گیا، لیکن احتلام سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ انسان کے بدن سے منی نکل رہی تھی اور اس کی آنکھ کھل گئی، سو رہا تھا، احتلام میں تھا، ضروری نہیں کہ اس باقی ماندہ منی کو نکلنے سے روکے۔ یعنی یہ عمل آپ کے، جو اگر ایک شخص نے جان بوجھ کر اپنے بدن سے منی خارج نہیں کی تو پھر اس کو چاہیے، پتہ بھی ہے کہ میں سوؤں گا، اور یہاں پر وہ والی بات نہیں آتی کہ وہ سبب بن رہا ہے۔ احتلام جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک قدرتی عمل ہے جس سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر اگر احتلام ہو گیا، انسان کی آنکھ کھل گئی، یورین پاس کرنا چاہے کر سکتا ہے، چاہے اس کو یہ پتہ ہو کہ مزید بدن منی رہ گئی جو باہر نکل آئے گی۔ بلکہ اگر انسان کو اندازہ ہو کہ میں ابھی یورین پاس کیے بغیر غسل کر لوں گا اور اس کے بعد یورین پاس کروں گا تو پھر ممکن ہے بدن سے منی نکلے، تو بہتر ہے کہ پہلے سے یورین پاس کر لے تاکہ جو ہے وہ یہ معاملات پہلے سے ختم ہو جائیں۔ اس میں ایک مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی، فرض کریں ایک شخص اپنی شریک حیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ منی نکلے تو ظاہر سی بات ہے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔
فرض کریں اگر منی نہیں نکلی تب بھی اس کو احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ نیت کرنی ہے، ورنہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور نیت کرنے کے بعد بھی ضروری ہے کہ وہ روزے کی قضا و اجالہ ہے، اگر منی نکل جاتی تب تو کفارہ بھی دینا۔ لیکن اگر ایک شخص کو اطمینان تھا کہ منی نہیں نکلتی، اس کا نیت بھی نہیں تھی، اس نے ویسے ہی چھیڑ چھاڑ کی، اتفاقاً منی خارج ہو گئی، گناہ گار نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اور اس کا جو ہے وہ روزہ صحیح مانا جائے گا بالکل۔ یہ تو خیر ہو گیا استثناء کے مسائل۔ اب آ جاتے ہیں اگلی چیز جو انسان کے روزے کو باطل کرتی ہے، وہ ہے خدا رسول پر جھوٹ باندھنا، خدا رسول اور ائمہ۔ اچھا، اس میں جو عزتیں ہیں وہ اپنے مقام پر، ہم فقہی مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہیں سب۔ جن ہستیوں پر جھوٹ باندھنے سے روزہ باطل ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے خدا، پیغمبر اکرم کی ذات مقدس اور 12 امام۔ ان سے اگر انسان جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن شہزادی کونین سے اگر کوئی بات منسوب کرتا ہے وہ گناہ گار ضرور ہے، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا، لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا۔ پیغمبر کے علاوہ باقی انبیاء کرام سے اگر کوئی بات منسوب کرے کہ جناب عیسیٰ نے ایسا کہا، جناب موسیٰ کے ساتھ ایسا ہوا، جناب آدم کا یہ واقعہ تھا اور جناب ادریس کا ایسا واقعہ تھا، ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو گناہ گار ضرور ہوگا، لیکن اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر فرض کرنا آپ کو یہ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں ائمہ طاہرین سے، پیغمبر اکرم سے، اور آپ کو نہیں پتہ کہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں، پیغمبر نے فرمائی ہے، امام نے فرمائی ہے، تو آپ ذمہ داری نہ لیں، سمپل۔ اور یہ تو ویسی بھی اچھی عادت ہے، انسان آنکھ بند کر کے کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، پیغمبر نے، امام صادق نے ایسا فرمایا ہے۔ آپ ایک جملہ کہہ دیں کہ بھائی لکھا ہے ایسا کہ امام نے فرمایا، میں نے عالم سے سنا کہ ایسا فرمایا، تو خود بخود آپ سیف ہو جاتے ہیں کہ آپ نے نہیں کہا کہ امام نے فرمایا، آپ نے فرمایا، آپ نے یہ کہا کہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے، تو آپ جو کہہ رہے ہیں اب آپ نیریٹ سے ہی نیریٹ کر رہے ہیں، آپ گناہ گار نہیں ہوتے۔ تو بلا واسطہ طور پر نسبت نہ دیں، بلکہ کتاب کا یعنی نام لینے، صرف ضروری نہیں کتاب کا نام اور صفحہ نمبر سب بتائیں، آپ کے ساتھ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، اتنا بھی کافی ہے۔ یعنی آپ خود سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام نے فرمایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کتاب میں پڑھا ہے یا کسی عالم نے کہا ہے یا کسی ذاکر نے کہا۔ اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ کے بات کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کا فرمان ہے، قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، آپ نے کہہ بھی دیا، جب بعد میں دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، اس سب کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ کو پتا تھا کہ ایک چیز نہیں ہے، آپ نے منسوب کی جان بوجھ کر، یقیناً آپ کا روزہ گیا۔ اگر بعد میں فرض کریں پتہ چل گیا کہ نہیں، اتفاقاً صحیح ہو گیا، اللہ نے واقعی نے ایسا کہا ہے، رسول نے ایسا کہا ہے، آپ کا روزہ تو گیا۔ اب آپ نیت کر لیں دوبارہ، کم از کم اتنا ہوگا کہ کفارے سے بچ جائیں گے، اس کی آپ قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ بہرحال قضا کفارے کے مسائل بعد میں، لہٰذا اگر جان بوجھ کر منسوب کیا تھا، بعد میں کہ پتہ چلا کہ صحیح بھی ہے، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر جو ہے وہ آپ روزے کو کنٹینیو کریں گے اور اسی قضا بھی کریں گے، صرف اس روزے پر اکتفا نہیں کریں گے، لیکن عام طور پر ایسا کوئی کرتا نہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر ٹیکنیکلی بات کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں، خدا یا رسول سے جھوٹ باندھنا کا مطلب ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا جبکہ نہیں فرمایا، پیغمبر امام نے ایسا فرمایا جبکہ نہیں فرمایا، خدا یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یار فلاں نے کہا، دیکھو کتنا بڑا جھوٹ باندھا خدا پر کہ خدا ایسا کہہ رہا۔ آپ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ایسا کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے جھوٹ منسوب کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کی جھوٹی بات آپ بتا رہے ہیں اور یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ اس نے جھوٹ بات کہی۔ دیکھو یار فلاں نے رسول اللہ کے بارے میں یہ منسوب کر دی، ایک شخص نے اللہ کے رسول سے منسوب کر دیا کہ جو شخص مکے کی پیاز مکے میں کھائے گا مثلا اس پہ جنت واجب ہو جائے گی۔ اب کہاں اللہ کے رسول نے اکا اور مکے کی پیاز بیان کی؟ اس نے اپنی پیاز بکوانے کے چکر میں یا کسی مسلمان کی پیاز بکوانے کے چکر میں منسوب کر دیا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اکے کی پیاز مکے میں کھاؤ گے۔ اب وہ جو اکا سے لے کر آیا تھا پیاز، اس کی ساری پیاز بک گئی، بڑی نیکی ہو گئی،
بس اتنا کیا کہ جھوٹ بولنا پڑا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اگر روزے کے عالم میں ڈیفینیٹلی روزے کو باطل کر دے گا. سوری، جو شخص کرے گا اس کا روزہ باطل ہوگا. لیکن اگر آپ ایک قصہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کسی نے ایسا کہا تھا، تو ٹھیک ہے، پھر آپ گناہ گار نہیں ہیں، آپ کو روزہ بھی باطل نہیں ہوتا. جیسے میں نے بھی سنایا آپ کو، تو میرا روزہ باطل نہیں ہوا، اس وجہ سے کم از کم نہیں ہوا. اللہ کرے کہ باقی چیزوں سے بھی نہ ہوا. فرض کر لیں کہ آپ ڈائریکٹ جھوٹ منسوب نہیں کر رہے ہیں، ہاں کی جگہ نہ میں جواب دے رہے ہیں، نہ کی جگہ ہاں میں جواب دے رہے ہیں. یعنی کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، آپ کو پتہ ہے کیا فرمایا ہے، آپ نے پھر بھی کہا نہیں. یا مثال کے طور پر کوئی پوچھتا ہے کہ فرمایا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں ہاں، تو یہ چیز بھی روزے کو باطل کر دے گی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان ایگزیکٹلی جو ہے جھوٹ ہی منسوب کرے. کوئی بھی ایسی بات، یعنی ایگزامپلز ہیں، اپلیکیشنز ہیں ساری، کہ کوئی بھی ایسی بات کہ جس کا رزلٹ یہ ہو کہ آپ جھوٹ منسوب کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے روزے کے عالم میں جھوٹ منسوب نہیں کیا، آپ نے افطار کے بعد جھوٹ منسوب کیا، آپ گناہ گار ہیں لیکن روزہ باطل نہیں ہے. روزے کے دوران آپ نے کہا کہ جو رات کو میں نے بات کہی تھی وہ صحیح تھی، اور آپ نے اصولاً بات ریپیٹ نہیں کی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جھوٹ منسوب ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک چوتھی چیز تھی، خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنا. اس کے بعد پانچویں اور آخری چیز آج کی حد تک، اس کے بعد انشاءاللہ کل مسائل کو سلسلے میں کنٹینیو کریں گے، اور وہ ہے غبار کو حلق تک پہنچانا. ایسی کیفیت پیدا ہو کہ غبار اٹھے ایک دم سے. اب یہ مثال کے طور پر فرض کر لیں کوئی شخص آٹے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور ایک دم سے اس نے آٹے کی بوری کو خالی کیا کسی چیز میں، دوسری چیز میں، تو ایک دم سے اس کا غبار سا اڑے گا. دیٹ از کالڈ غبار. یہ اچھا، غبار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک گاڑھا غبار ہوتا ہے، بڑا دھواں قسم کا ایک دم، اور ایک جو ہے وہ ہلکا سا غبار ہوتا ہے. ہلکا غبار کا مسئلہ نہیں ہے، نارمل غبار اگر چل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن غبار بہت زیادہ ہو اور آپ اس کو حلق تک پہنچائیں، منہ کھول دیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ حلق تک پہنچے، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے. وہ غبار چاہے حلال چیز کا ہو، مثلا آٹا جو میں نے ایگزامپل دی، مٹی کا ہو فرض کر لیں، کوئی آندھی طوفان ٹائپ کوئی چیز چلی، صحرا میں تھے آپ ایک دم سے، اور وہ آپ نے وہ غبار حلق تک گیا. اچھا، ایک دم سے گیا میں مسئلہ بدل جائے گا. یعنی اگر آپ کی توجہ تھی، آپ نے بے اختیار چلا گیا، آپ کا اختیار ہی نہیں تھا، کیفیت وہ تھی، ٹھیک ہے، روزہ صحیح رہے گا. یا آپ بھول گئے تھے کہ آپ کا روزہ ہے اور وہ غبار آپ کے حلق تک چلا گیا، تب بھی آپ کا روزہ صحیح رہے گا. لیکن اگر آپ کی توجہ ہے اور آپ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس غبار کو حلق تک پہنچاتے ہیں، تو چاہے وہ کھانے پینے کی حلال چیز ہو مثلا، یا حرام چیز ہو جیسے مٹی، دونوں صورتوں میں انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اچھا، یہیں پر جو ہے وہ ہمارے اکثر مراجعین نے ایک چیز کو لکھا ہے جس کی وجہ سے مراجعین کی فہرست 9 چیزوں کی ہو جاتی ہے. آغا سیستانی کے اعتبار سے مبطلات روزہ کی فہرست 8 چیزوں کی ہے. آغا خوئی نے، آغا خمینی نے ایک اور چیز بڑھائی ہے مبطلات روزہ میں، اور وہ ہے پورا کا پورا سر پانی میں ڈبونا. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. اچھا، پورا سر پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ پرابلم کس کو پیش آتا ہے؟ سوئمرز کو. جو پروفیشنل سوئمرز ہیں، جو تیراکی کے بغیر، سوئمنگ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کا پرابلم اس میں سالو ہو جاتا ہے. آغا سیستانی الاؤ کرتے ہیں کہ یس یو کین ڈو دا سوئمنگ، مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں. شدید مکروہ ہے، یعنی بہت زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان روزے کے دوران سوئمنگ کرے اور اپنا پورا سر پانی کے اندر ڈبو دے. لیکن بہرحال آغا سیستانی نے اس کو مبطلات میں سے نہیں مانا. یعنی آغا سیستانی کے اعتبار سے ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ یہ چیز روزے کو باطل بھی کرتی ہے. تو اس سے کم از کم روزہ صحیح رہے گا، آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا. اس کے بعد چھٹی چیز ذرا سا لمبی ہے، اس کے مسائل لمبے ہیں، اس کے مسائل، تو اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.